اتر پردیش حکومت نے ریاست کے تمام ضلع مجسٹریٹوں کو مدارس کے تعلیمی نظام کو لے کر سروے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتر پردیش کے اس فیصلے کی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے شدید مخالفت کی ہے۔ اویسی نے الزام عائد کیا کہ اتر پردیش حکومت کا یہ فیصلہ ریاست میں ایک چھوٹا NRC کے نفاذ کے مترادف ہے۔ اویسی نے کہا کہ ملک کی تحریک آزادی میں گرم جوشی سے حصہ لیتے ہوئے بڑی تعداد میں مدرسے کے فارغ علماء نے جام شہادت نوش کیا، لیکن افسوس کہ آج انہی کے وارثین کو ملک میں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اویسی نے مدرسوں کے سروے حکم کو فوری طور پر واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ مدرسے جو ہے وہ مدرسہ بورڈ کے تحت ریکگنائز نہیں ہے، یہ پرائیویٹ مدرسے ہیں جن کو اسٹیٹ گورنمنٹ یا سرکار کچھ ایڈ نہیں دیتی ہے، نہ ان کی سرٹیفکیٹ ریکگنائز کرتی ہے۔ تو وہ اگر خود اپنے مدرسے کھول کر چلا رہے ہیں، جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، مبارک پور میں اشرفیہ ہے، ایسے کئی بڑے مدرسے ہیں، ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ کے پرائیویٹ مدرسے ہیں جن کا نہ سرکار سے کچھ لینا دینا ہے، نہ سرکار ان کو کچھ فنڈنگ کرتی ہے۔ ہاں، جو مدرسہ بورڈ کی طرح ریکگنائزڈ ہے وہ سرکار سے، اس کا تعلق ہے گورنمنٹ سے، اس سے یہ کیوں سروے کیوں کرا رہے آپ؟ میں اگر مدرسہ کھولتا ہوں تو اپنے اسلامک طور طریقے ان کو سکھانے کے لیے، اسلامک فقہ سکھانے کے لیے، ان کو مولانا بنانے کے لیے، مفتی بنانے کے لیے، اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور سمویدھان کے آرٹیکل 30 کے تحت مجھے ایک فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہے کہ میں اپنے مدرسے کھولوں، اپنے پسند کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کھولوں۔ اس میں سرکار کیوں مداخلت کرے گی؟ آپ سروے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اس سے لینا دینا کیا ہے؟ کیا آپ ان کی تنخواہ دے رہے ہیں؟ جو مدرسہ بورڈ کے تحت مدرسے ہیں ان کی تنخواہ تو آپ دے ہی نہیں رہے ہیں پچھلے 4 سال سے۔ یہ مدرسے پرائیویٹ مدرسے، ان ایڈیڈ مدرسے، اور آرٹیکل 30 کے تحت اس کو قائم کیا گیا ہے۔ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کیوں سروے کرا رہی ہے؟ آپ کو لینا دینا کیا ہے؟ اب آپ ایک آرڈر جاری کر دیجیے نا کہ اب آپ مسلمان مت رہیے، آپ قرآن مت پڑھیے، نماز مت پڑھیے، آرڈر جاری کر دیجیے، وہی کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ یہ سروے نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا NRC ہے۔